یہ دوست ہمارے ہیں سلطان محمود ہیں ڈیرہ غازی خان سے. وہ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اب بعض افراد کو نوازنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. یہ قانون سازی ایک اچھی مثال نہیں ہے. تحریک انصاف کی نااہلی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سر ان مصنوعی اور بناوٹی جملوں پہ آپ کا تبصرہ درکار ہے. کیا مولانا کو اتنی بڑی بڑی باتیں کہنے کا کوئی اخلاقی حق ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. یہ تو اس ملک کے پاور پلے کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں. اب ماہی بیاب کہتے ہیں اس کو. ایک مچھلی ہے یا ایک مگرمچھ ہے، اس کو آپ پانی سے نکال کے باہر پھینک دو گے تو کیا کرے گا؟ تڑپے گا اور کیا کرے گا. ہاں، ان کو پورا حق ہوتا اگر انہوں نے کوئی توپ چلائی ہوتی، اگر انہوں نے پاکستان کو کوئی منی سپر پاور بنا دیا ہوتا تو بالکل ان کو حق ہوتا. 100% پاکستان کے معزز شہری ہیں، قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ. اپنی پرفارمنس کیا ہے؟ اس ملک کو یہاں تک لے کے آنے والے تو یہی لوگ ہیں جو مورلس مستقل اقتدار میں رہے. یہ ہیں جی راجیش کمار سچدیو. راجیش کمار سچدیو، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا، لیکن ظاہر ہے انڈیا سے ہیں. وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے. یہاں پہ جتنی بھی حکومتیں مارض وجود میں آئیں انہوں نے آبادی پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے کلچر کو دیکھیں، وہاں عجیب ہی تھیری پائی جاتی ہے جس کے مطابق اولاد اللہ کا تحفہ ہے، جتنی بھی ملے کم ہے. تو راجیش کمار صاحب، یہ اس تھیوری کو، اس احمقانہ سوچ کو، اس جاہلانہ سوچ کو دین کامل کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ہمارے ہاں بے شمار سے ایسے کام ہوتے ہیں، اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں، جن کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارا جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے، مکمل طور پہ بہت ہی مکمل طور پہ فارغ ہے. بہت کم، بہت ہی کم. ان کو پڑھتا کوئی نہیں. یہ جو عام بیچارے رٹا لگا کے جو بادشاہت کر لیتے، ان میں سے بے شمار لوگوں کو قرآن پاک کا، ہماری جو کتاب ہے، آخری کتاب، اس کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایک بیسک سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے تو ڈیفینیٹلی ذہین آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہوں گے. ہماری جو بیسک ٹریننگ ہوئی ہے ہمارے دین، بیسک جو ہماری ٹیچنگز ہیں، بیسک جو ہماری معلومات اور بیسک ہماری جو تعلیمات ہیں، ان میں ایک اصول یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو. انتہا پہ نہیں جانا. اور اس کے ساتھ ایک فٹ نوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت دلچسپ ہے. یعنی زندگی اعتدال اور میانہ روی میں گزارو، یہاں تک کہ عبادت میں بھی بہت آگے نہیں جانا. عبادت میں بھی انتہا پہ نہیں جانا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں. تم نے خاندان کی اچھی پرورش کرنی ہے، تم نے رزق حلال کمانا ہے. اور دوسری بات سن لیں کہ کھانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے، اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. تو میرے بھائی، اب کوئی بتائے گا ایک عام آدمی کو تو اسے پتہ چلے گا. آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو خاص طرح کی کلرجی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ تصویر کو حرام قرار دیتے تھے. فہم کی بات ہے.
ان کا جتنا ویژن تھا، جتنی ڈیپتھ تھی، جتنا علم تھا، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی جتنی ان میں سکت تھی، اس کے مطابق یہ ٹھیک ہوگا. اچھا، پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تصویر، اب آپ اندازہ لگائیں، تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنتا، پاسپورٹ کے بغیر آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا دیگر زیارتوں کے لیے نہیں جا سکتے. چاہیں تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک ایرانین عالم جو وہاں اپنے ریولوشنری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں، ان پہ فوکس نہیں ہے، وہ ہمارے دین کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. اور قرآن پاک کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد سے، یعنی جس زمانے میں، جس دور میں وہ زندہ ہو، وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ، یہ ان کی اپنی منطق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مذاہب، بلکہ ہر مذہب کے ساتھ یہ کچھ ہوا. عیسائیت میں ہم نے بچپن سے پڑھا، کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. تو جو دو عظیم جنگیں، ورلڈ وارز لڑی ہیں، ان میں میجر فریق کون تھے؟ جن کی تعلیمات یہ ہیں. سو آپ لیٹس ناٹ کنفیوز. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں کا، میں یہاں آبادی، میرا تو یہ بہت زیادہ ہر بندہ جانتا ہے، کم از کم پاکستان میں تو جو ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں یا کالمس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے پرابلم بھی دو ہیں، ایک تو اخلاقیات کا، اقتصادیات کا نہیں، اخلاقیات کا بحران. اور اخلاقیات کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو عام للو پنجو کرتا ہے، وہ نہیں ہے. دوسرا، میں کئی بار یہ بات لکھ بھی چکا ہوں، کر بھی چکا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ، یعنی لوئسٹ لیول پہ اپنی پرائمری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن، اعلیٰ درجے کی تعلیم دو. وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں لمبی بات کیا کرنی ہے اس پروگرام میں، کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو اور ٹاپ پہ پاپولیشن مینجمنٹ. ورنہ اگر تمہاری اکانومی ٹھیک بھی ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سو میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں.